بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے بارے میں 50 ایسی باتیں جو آپ نہیں جانتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فلسطین دنیا کے سب سے مشہور شہروں میں سے ایک ہے؟ مکہ کے مرمت سے پہلے مسلمان فلسطین میں موجود مسجد اقصی ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہتے تھے۔ دنیا کی سب سے پرانی مسجد فلسطین میں ہی بنائی گئی تھی۔ اسلام کے اکثر نبی اور پیغمبر فلسطین کے ہی رہنے والے تھے۔ اس دیش کو نبیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر موجود مسجد اقصی سے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر طے کیا تھا۔ اسلامی تاریخ میں فلسطین کو دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ اسلامی تاریخ میں فلسطین کو دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، جس کے بعد یہ سینکڑوں سالوں تک اسلامی حکومت کا حصہ رہا۔ ترکی کی خلافت عثمانیہ نے فلسطین میں 400 سال تک حکومت کی۔ فلسطین میں موجود لوگوں کی تعداد 45 لاکھ کے قریب ہے، جن میں سے ایک بڑی آبادی ویسٹ بینک میں رہا کرتی ہے۔ 1920 والے فلسطین کا صرف 12% ہی اب مسلمانوں کے پاس بچا ہے، اور شاید یہ 12 بھی آج کل کے اسرائیلی حملوں کے بعد سے فلسطینیوں کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اسلامی دنیا میں بنا سب سے پہلا گنبد مسجد اقصی پہ بنا۔ اس سے پہلے کسی بھی مسجد میں گنبد نہیں بنایا گیا۔ اس کی بنیاد خلیفہ عبد الملک مروان نے 692 عیسوی میں رکھی، جس کے بعد اسے ہر مسجد میں استعمال کیے جانے لگا۔ مسجد اقصی پر بنے اس گنبد کو ڈوم آف دی راک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مسجد اقصی 35 ایکڑ میں بنی ہوئی ایک آیتہ کار مسجد اور لائبریری میں آج بھی اسلامی وقف سسٹم زندہ ہے۔ اس سے سرکار کو مدد ملتی ہے۔ مسجد الاقصی اسی وقف کے سسٹم کی ہی ہے ایک حصہ ہے۔ آج بھی فلسطین کے 45% حصے پر زیتون کی کھیتی کی جاتی ہے۔ فلسطین آج بھی زیتون پیدا کرنے والا 10 بڑے دیشوں میں سے ایک ہے۔ اسرائیل کے لگاتار حملہ کیے جانے کی وجہ سے فلسطین میں ہر سال کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہاں آج بھی بڑے پیمانے پر کپڑے کا کاروبار چلتا ہے۔ فلسطین میں بنے پتھر اور ٹائلز دنیا بھر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مکہ کے مسجد الحرام میں استعمال کیے گئے کچھ پتھر بھی فلسطین ہی سے منگائے گئے تھے۔ دوستو، فلسطین کو بٹوارہ اسرائیل بنانے کا سب سے پہلا منصوبہ 1937 میں پیش کیا گیا تھا، کہ جس مسلمانوں نے ناکام بنا دیا، لیکن سن 1947 میں برطانیہ نے سازش کر کے اسے 2 حصے میں بانٹ دیا اور ایک نیا دیش اسرائیل کو قائم کر دیا۔ برطانیہ نے ہر مسلم دیش کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بھارت کو بھی 2 حصوں میں بانٹا تاکہ مسلمانوں کی طاقت کو توڑا جا سکے۔ یہی کام فلسطین میں کیا گیا اور اس طرح مسلمانوں کی طاقت اور سلطنت 2 حصوں میں بٹ کر رہ گئی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس اسلامی دور حکومت میں فلسطین کا علاقہ جارڈن، مصر، شام جیسے دیشوں تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ سبھی دیش فلسطین کا ہی حصہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس مصر پر حکومت کی تھی، اس میں فلسطین بھی شامل تھا۔ دنیا کے مشہور بادشاہ سکندر نے بھی ایک وقت میں فلسطین پر حکومت کی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ذریعے فلسطین کو فتح کیا جانے کے بعد عیسائیوں نے کچھ سالوں کے بعد مل کر فلسطین پر حملہ کیا تھا، کہ جس میں 70,000 مسلمان شہید کیے گئے۔ یہ سبھی جنگیں صلیبی جنگ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ 10ویں صدی میں ہوئی صلیبی جنگ کے نتیجے میں فلسطین اور مسجد الاقصی پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا، لیکن سن 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو ہرا کر ایک بار پھر سے مسجد الاقصی کو آزاد کروایا۔ دوستو، خلافت عثمانیہ نے فلسطین پر 400 سال تک حکومت کی۔ فلسطین اور مسجد الاقصی 1920 تک خلافت عثمانیہ کے قبضے میں رہا، لیکن
1920 میں برٹین نے اس پر قبضہ کر لیا۔ جب ہٹلر نے یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا تب یہودی برٹین اور دوسرے عیسائی ملکوں کی طرف بھاگنے لگے۔ انہوں نے یہودیوں کو اپنے دیش میں گھسنے تک نہیں دیا۔ ایسے وقت میں فلسطین کے مسلمانوں نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن بعد میں مسلمانوں کو یہی مدد مہنگی پڑ گئی اور یہودی برٹین کا مدد سے فلسطین میں اپنا ایک الگ دیش بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ برٹین نے 1974 میں فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک نئے دیش اسرائیل کو قائم کر دیا۔ یہودی پورے فلسطین پر قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد مسجد الاقصیٰ کو گرا کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا ہے۔ اسرائیل کی مانیں تو مکہ سے لے کر مدینہ تک، ایران، مصر، جارڈن سب اسی کا ہے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ فلسطین کو آج بھی اپنی سینا اور فوج رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہونے والی جنگ میں فلسطین کی طرف سے حماس کو جنگ لڑنی پڑ رہی ہے۔ حماس کا ہیڈ کوارٹر غزہ پٹی میں ہے اور وہیں سے وہ اپنے ذریعے بنائی گئی میزائل اور راکٹ کی مدد سے اسرائیل کا مقابلہ کرتا ہے۔ پچھلے دنوں حماس نے جس طرح سے اسرائیل کی شکست دی، اس سے اسرائیل کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اکثر دیش فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی